اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمیں ماضی کو بھولنا ہوگا، وہ ہمیں کیا کہتے رہے یا ہم انہیں کیا کہتے رہے، اس کو رکھیں سائیڈ پہ، مذاکرات میں آگے بڑھیں، تمام مسائل جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو۔ کیا آپ کو ایسا ہوتا نظر آتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایک خبر جو آپ کو دی تھی، آج اس پر باقاعدہ جو ہے وہ پیش رفت بھی شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس 7 رکنی کمیٹی میں نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ حکمراں اتحاد کی دیگر جماعتوں کو بھی نمائندگی دی گئی، اور آج باضابطہ طور پر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے، جس میں سردار ایاز صادق نے صدارت کی، جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اور ظاہر ہے سردار ایاز صادق جو ہیں انہوں نے پیشکش کی تھی مذاکرات کے حوالے سے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی کہ وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دونوں طرف سے سردار ایاز صادق کی پیش رفت پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ آج کے مذاکرات میں کیا ہوا؟ ایک تو وہ چیز ہے جو سامنے آ گئی، اس میں مذاکرات جو ہیں وہ بڑے مثبت ماحول میں ہوئے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی پیش کرے گی آئندہ اجلاس میں جو 2 جنوری کو ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا صورتحال رہی اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا، اور بات شروع کرتے ہیں آج کے مذاکرات سے۔ جاوید سمرو، بالآخر مذاکرات شروع ہو گئے، لیکن مذاکرات کے پہلے ہی روز اپوزیشن کی طرف سے صرف 3 ارکان آئے، 7 رکنی کمیٹی میں سے 3 ارکان کا آنا، اور باقی ارکان کچھ شہر میں موجود ہونے کے، کچھ پاکستان میں موجود ہونے کے، چلیں جو باہر تھے ملک سے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن 24 گھنٹے پہلے بتا دیا گیا کہ کل اجلاس ہونا ہے، اس کے باوجود بھی جو پاکستان میں موجود تھے وہ نہیں شریک ہوئے۔ جی دیکھیں، یہ میرے لیے اس وجہ سے جو ہے ایک غیر سنجیدہ سی آج بیٹھک تھی، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ یہ میٹنگ جو ہے تقریباً 24 گھنٹے پہلے ایک نوٹس جاری کر کے جو ہے وہ بلائی گئی ہے، اور بیرسٹر گوہر نے جو پرسوں ہفتے والے دن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اس کے باہر آ کر جو میڈیا سے گفتگو کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں انہوں نے کہا جی اسپیکر بلائیں گے تو ہم جائیں گے، اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو وہ مذاکراتی کمیٹی میں پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر بھی ہیں، عمر ایوب بھی ہیں، سینیٹر حامد خان ہیں، اور باقی جو 4 حضرات ہیں وہ بھی ہیں، جس میں آج اس کمیٹی کے اندر 3 شخصیت جو ہیں، جس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور جو ہے اسد کیسر صاحب۔ کوئی شک نہیں کہ اسد کیسر کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، باقی وہ جو 2 شخصیات ہیں وہ ظاہر ہے اپنی اپنی جماعتوں کو لیڈ کرتے ہیں۔ اب آج کے اس میٹنگ کے اندر جو 24 گھنٹے پہلے طے شدہ تھی، اس کے میں ہونے کے باوجود مذاکراتی کمیٹی کے باقی 4 ارکان کا نہ ہونا، یہ میرے لیے ایک کوسچن مارک ہے۔ دیکھیں، مذاکرات کی باتیں آپ نے ہی کی، شبلی فراز صاحب نے سینیٹ میں کی، علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں کی، پھر باقی جب حکومت کہتی تھی تب آپ نہیں مان رہے تھے، لیکن اب آپ نے کہا تو حکومت نے اس کا مثبت جواب دے دیا۔ اچھی بات ہے، یہ اس سے تو بڑا اچھا ہے، ظاہر ہے ایک پازیٹیو امیج بلٹ ہوگا، لیکن آپ کی طرف سے پھر اس میں نہ جانا، جبکہ بیرسٹر گوہر صاحب آج اسلام آباد میں تھے۔ وہ اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ مصروف تھے مقدمات کے اندر، تو وہ مقدمات سے اپنے جونیئرز کو بھی بھیج کے وہ مقدمات میں ڈیٹ لے سکتے تھے، تاریخ لے سکتے تھے اگلی پیشی کی، وہ انہوں نے نہیں کی، وہ وہاں موجود رہے لیکن اس اجلاس میں نہیں آئے۔ سینیٹر حامد علی خان صاحب ہیں، اس کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ وہ ملک سے باہر ہیں اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل بھی ہیں، تو سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے ایک جنرل ایڈجرمنٹ یعنی چھٹیوں کی درخواست دی ہوئی ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہے حامد خان صاحب کی جو چھٹیاں ہیں وہ 29 تک ہیں، 30 سے وہ جو ہے سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پر پیش ہوں گے، یعنی ان کی وہ حاضری ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے 29 کو جب پاکستان آئیں گے تو ظاہر ہے 30 کو انہوں نے پیش ہونا ہے، تو وہ اویلیبلٹی، اب جب ان تمام لوگوں کی اویلیبلٹی نہیں تھی، جبکہ عمر ایوب صاحب جو ہے آج پشاور میں مختلف مقدمات میں پیش ہو رہے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ جی آپ ڈیٹ آگے کر دیتے، 7 رکنی مذاکراتی شام کو بھی رکھی جا سکتی، شام کو رکھی جا سکتی تھی، 1 دن آگے کر لیتے، 2 دن آگے کر لیتے، آپ جنوری میں کر لیتے، اور پہنچا بھی جا سکتا تھا۔ جو عمر ایوب صاحب ہیں ان کی جو راداری ضمانت تھی وہ بھی منظور ہوئی تقریباً شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے منظور ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بیرسٹر گور اسلام آباد میں تھے۔ ان ساری باتوں کے قطع نظر
حکومت کی طرف سے بڑی سنجیدگی ہے اور حکمراں اتحاد کی طرف سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے. جو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمیں ماضی کو بھولنا ہوگا، وہ ہمیں کیا کہتے رہے یا ہم انہیں کیا کہتے رہے، اس کو رکھیں سائڈ پہ، مذاکرات میں آگے بڑھیں، تمام مسائل جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوں گے. کیا آپ کو ایسا ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، آج اس کمیٹی میں آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، وہاں تمام قائدین سے ہماری انڈیویجول بھی بات ہوئی، پریس کانفرنس بھی ہوئی اسپیکر صاحب کی. ہم نے جب تمام اراکین سے، باقی حکومتی اتحاد کے اراکین سے جب بات کی کہ جی بتائیں ہوا کیا، یقین کریں اس میں سید نوید قمر ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، عرفان صدیقی صاحب ہوں، اور اس کے فاروق علاوہ ستار. راجہ پرویز اشرف صاحب ہوں، فاروق ستار صاحب ہوں. انہوں نے جنرلی باتیں تو کی، لیکن آج کمیٹی کے اجلاس میں ہوا کیا، انہوں نے ہمیں ایک لفظ نہیں بتایا. وہ یہ کہا کہ ہم نے اوتھ اٹھایا، ہم پابند ہیں، ہم آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتے. لیکن یہ مثبت پیش رفت ہے کہ لیکن کم از اسد کم، کیسر صاحب نے تو بڑی ساری باتیں کی ہیں. میں بھی اسی طرف آ رہا تھا جناب، کہ انہوں نے اپوزیشن چیمبر میں تمام ہمارے میڈیا کے دوستوں کو بلا کے وہاں پہ کہا جی ہم نے تو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا ہے، ہم نے تو اپنے مطالبات رکھ دیے ہیں کمیٹی کے سامنے. بھائی اگر آپ نے رکھے تھے تو آپ اسی ٹائم آبجیکشن کرتے نا، جب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب وہ اپنا اعلامیہ پڑھ کر سنا رہے تھے. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس میں تو کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا کہ جی آپ کی جانب سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا وہ چارٹر آف ڈیمانڈ بنا کر آپ پہلے نیکسٹ میٹنگ سے پہلے آپ اس میٹنگ کو 2 جنوری کو دیں گے. اس سے پہلے دیں گے، کیونکہ 2 کو تو ظاہر ہے ملاقات ہونی ہے، میٹنگ ہونی ہے، اس میں تو ساری چیزیں پھر ڈسکس ہوں گی. ان سے پہلے دیں گے تو کم از کم اس کو باقی ممبران جو ہیں گو حکومتی تھرو اتحاد کر کے لیں. اس کو اسٹڈی کر سکیں گے. آپ باہر آ کے پھر آپ نے وہی بات کر دی، جبکہ آج میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں فیصل کہ اجلاس کے اندر سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں اراکین اپوزیشن کو یہ بات کہی ہے کہ جی دیکھیں پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، منفی استعمال ہو رہا ہے، اس کو روکنا پڑے گا. یہ اسپیسیفک بات اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے خاص طور پر یہ بات کہی کہ جی دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر پاکستان کا جو امیج ہے، خاص طور پر ایسی باتوں پہ جس میں پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتے ہیں، ملک سے باہر بھی ملک کے اندر بھی. تو آپ برائے مہربانی اس چیز کو کنٹرول کریں. تو اس بالکل. پہ اتفاق بھی کیا ہے. ان کے جو الفاظ سامنے آئے تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ جو ہی ہم کسی طرف آگے بڑھتے ہیں تو ایک ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس پہ جو ذرائع ہمارے بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے اس وقت بڑا مثبت رد عمل دیا، اور ہونا بھی چاہیے مثبت رد عمل، کیونکہ ملک کی لیکن بات ہے. باہر جب آئے تو انہوں نے پھر وہی چیزیں شروع کر دی. میٹنگ کے اندر ان کا یہ رد عمل تھا کہ جی بالکل ہم نے اس چیز کو اپنی کور کمیٹی، جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے، سیاسی اس میں کمیٹی بھی ڈسکس کیا ہے، اور سیاسی کمیٹی میں بھی ڈسکس کیا ہے، اور ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں جو ایک کمپین شروع کی جاتی ہے، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. لیکن اب ساری صورتحال یہ ہے کہ جو میٹنگ کے اندر باتیں ہوئیں، میٹنگ کے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اور متفقہ اعلامیہ تھا، بڑے کلیئر الفاظ میں اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا کہ متفقہ طور پر ہم نے ایک مختصر جو ہے وہ اعلامیہ کی ہے، اور سینیٹر عرفان صدیقی وہ آپ کو بتائیں گے، پڑھ کے سنائیں گے. اس میں کہیں بھی ذکر نہیں تھا کہ پی ٹی آئی نے جو باتیں کی، چارٹر آف ڈیمانڈ کی، یا انہوں نے رہائی کی بات کی، یا انہوں نے قیدیوں کے حوالے سے بات کی، یا کسی بھی نقطے کے حوالے سے جو آج اسد کیسر صاحب نے. تو کیا اس سے یہ نہیں ہمیں نظر آتا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ پھر ایک دفعہ ڈی ریل ہو جائیں؟ دیکھیں ڈی ریل تو میں نہیں کہوں گا. ایک تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے، دیر آئے درست آئے. آپ آئے کم از کم مذاکرات کی ٹیبل پر تو آئے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ہی ہوا ہیں، ہم ہی فضا ہیں، ہم ہی سب کچھ ہے، ہماری جو گلاٹی ہوگی ہم ماریں گے، وہ ہمارے اکیلے کی کامیاب ہوگی. چلے آپ کو دیر سمجھ آئی تو صحیح، آپ مذاکرات. لیکن اب جب آپ اندر ان کیمرہ اوتھ لیتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں بتانا باہر، آپ پھر باہر آ کے بتا دیتے ہیں اوپنلی کہ جی ہم نے اپنا ڈیمانڈ پیش کر دیا ہے، تو پھر بھائی ہمارے ذرائع بھی تو ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا ہم بنائیں گے، بنانے سے پہلے متفق ہونے سے پہلے، پیش کرنے سے پہلے، معذرت چاہتا ہوں کمیٹی میں وہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے سے پہلے ہم اپنی پارٹی کی، پی ٹی آئی کی پارٹی کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی میں اس کو ڈسکس کریں گے. وہاں پہ اپروول ہوگی تو ہم پھر چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ یہاں پہ کمیٹی میں پیش کریں گے. تو پھر وہ بات ہماری سچ ہے، صحیح ہے. کہ آپ وہاں پہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں اور باہر آ کے آپ کچھ اور کہہ دیتے ہیں، تو یہ
ایک ایک غیر سنجیدہ ہونے کی جو رویہ ہے اس کی ایک نشاندہی ہے. اس کو اس چیز سے نہ کریں. اچھا ہے آپ آئیں, مذاکرات میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, کبھی کچھ بالکل رانا ثناء اللہ صاحب نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% چیزیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی مانی جائیں, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 100% جو مطالبات ہیں یا چیزیں ہیں وہ حکومت کی مان لی جائیں. اس لیے جب مذاکرات کی ٹیبل پر ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں بڑے واضح چیزیں ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ان کی مانی جائیں, کچھ ہماری مانی جائیں, تو ایک وے فارورڈ نکالا جاتا ہے کہ مسائل کا حل کیا اور کس طرح ہمیں جانا ہے. ان کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے, لیکن جو اسد کیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مطالبات رکھ دیے ہیں جی, قیدیوں کی رہائی, اس میں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے اور دیگر جو انہوں نے چیزیں بیان کی بار آ کے, جو جہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے, جہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد جس میں اسد کیسر صاحب اور ان کی جو 2 مزید ممبر تھے اپوزیشن کے وہ موجود تھے, وہاں پر انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب وہ نکل رہے تھے تو انہوں نے کچھ صحافیوں کو کہا کہ اپوزیشن چیمبر میں آ جائیں, اور اپوزیشن چیمبر میں آ جائیں, اور اپوزیشن چیمبر میں آ کے انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں. وہاں پر میڈیا کے سامنے جب سارا میڈیا موجود تھا, پریس کانفرنس ہو رہی تھی, جو اعلامیہ پڑھا گیا, جو ساری باتیں اسپیکر ایاز صادق صاحب کی طرف سے سامنے آئی, جو اعلامیہ میں سامنے آئی, اس پر انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. لیکن ایک چیز انہوں نے وہاں پہ بھی کہی اپوزیشن چیمبر میں کہ تحریری طور پر وہ 2 جنوری تک دیں گے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ. چلیں آ جائیں, چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دے دیں, لیکن ان مذاکرات میں ایک چیز کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. اگر پاکستان دیکھیں ہے, فیصل, اس پہ میں معذرت آپ کی قطع کلامی معذرت چاہتا ہوں. اب ایک چیز اور اس چیز کا ایک اور اسپیکٹ دیکھیں کہ آپ کی مذاکراتی کمیٹی ہے 7 رکنی, اور آپ اس میٹنگ کے اندر موجود ہیں 7 ممبران میں سے 3 ممبران موجود ہیں. تو آپ نے ان 7 باقی 4 ممبران سے بغیر کنسلٹ کیے ہوئے, ڈسکس کیے ہوئے, آپ نے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ کس طرح سے پیش کر دی؟ نہیں وہ یہی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی لیے حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کو ٹائم بھی دیا ہو کہ وہ باقیوں سے بھی مشاورت کر لے اور اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیں. ٹھیک ہے, آپ چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آئیں, آپ مذاکرات کریں. نہیں, آپ مذاکرات دیکھیں, میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں, لیکن وہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ 2 کو وہ جو ہیں وہ تحریری طور پر دیں گے. آپ تحریری طور پہ کیا آتا ہے اور کیا آتا ہے وہ دیکھنا دیکھیں ہوگا. تحریری لیکن طور پہ تو کمیٹی کی جانب سے کمیٹی میں پیش کیا جائے گا نا. آج وہ کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے تھے کہ جی ہم نے پیش کر دیا, پھر 2 تاریخ کو آپ کیا پیش کریں گے؟ یار اسی کو وہ جو ہے نا تحریری طور میں لے کے آئیں گے, جو بھی ہے, یا اس میں کچھ مزید اگر ایڈ ابھی کریں گے آج یا وہ کچھ یا کم کریں تحریری گے. طور پر نہیں لے کے گئے تو مطلب غیر سنجیدہ ہے نا یہ لوگ, کہ آپ اپنے ایک میٹنگ میں جا رہے ہیں, ہائی پروفائل میٹنگ میں جا رہے ہیں, جو دونوں فریقین کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے, ملک کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے, وہاں آپ پیپر ورک کیے بغیر جا رہے ہیں, زبانی کلامی بات کر رہے ہیں وہاں پہ. یہ بھی تو آپ سوچیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے, اس پہ کافی لمبی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. لیکن جو انہوں نے کہا کہ تحریری طور پہ 2 کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے, اب دیکھتے ہیں کہ 2 کو جو 2 جنوری کو جو چارٹر آف ڈیمانڈ آتا ہے, نئے سال کی ابتدا میں بالکل جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, ہم سب پوری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ آگے بڑھے اور اس کا کوئی مثبت جو ہے نتیجہ سامنے آئے, اور حکومت کی طرف سے بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لیا جا رہا ہے. اپوزیشن کیا کرتی ہے, اپوزیشن کیا مطالبات لے کے آتی ہے, چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آتی ہے, وہ دیکھنا ہوگا. لیکن حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ مذاکرات پاکستان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے, پاکستانی قوم کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے. کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, یہ اقتدار ہو یا اپوزیشن ہو, یہ پاکستان کی وجہ سے ہے. اور ہمیں جو بھی مذاکرات کرنے ہیں, جس طرف بھی آگے بڑھنا ہے, وہ پاکستان کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا ہے, اور پاکستان کی ترقی, بقا اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.